السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میرا نام ہے عبدالظاہر اخندزادہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نفس۔ نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، نفس کے تابع ہوتے ہیں اور نفس کی بات مانتے ہیں اور نفس کی تابعداری کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نفس کے خلاف لڑتے ہیں، نفس کا دفاع کرتے ہیں، نفس جو چاہتی ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ نفس خواہشات کے تابع ہوتی ہے اور اس اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جو نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کا تابع دار ہوتا ہے، اس شخص کے بارے میں ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو نفس کے خلاف لڑتا ہے اور نفس کی تابعداری سے آزاد ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد خداوندی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے منع کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے پرہیز دیتا ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہٰذا وہ شخص جو نفس کی تابعداری کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے اور وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو نفس اس کو مجبور کر دیتا ہے ان خواہشات پر، تو لہٰذا اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کو ضبط نفس بھی کہتے ہیں کہ انسان نفس پر کنٹرول کرے اور نفس کو قابو میں لائے۔ نفس کو قابو میں لانا اور نفس کو کنٹرول کرنا ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ انسان کا جب اپنے نفس پر قابو ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، کئی قسم کی بیماریوں سے اور کئی قسم کے گناہوں سے اور کئی قسم کی پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اپنے نفس پر، جب آپ اپنے نفس کو قابو میں لاتے ہیں، تب انسان اپنی نفس کی بات نہیں مانتا اور پھر گناہوں کے کرنے پر مجبور بھی نہیں ہوتا۔ نفس آپ کو جب کہتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیں، تو آپ جب نفس کو قابو میں لائیں گے تو آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ نفس جب آپ کو کسی مسلمان کو تنگ کرنے کے بارے میں کہے گا اپنی لذت کو پوری کرنے کے لیے، جب آپ نفس کو کنٹرول کریں گے اور قابو میں لائیں گے، تب اس گناہ سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ جب نفس یہ کہے گا کہ آپ حرام کھائیں، جب آپ اس کو قابو میں لائیں گے تو آپ حرام سے بچ جائیں گے۔ جب نفس یہ غیبت کرنے پر آپ کو مجبور کرے گا، تب جب آپ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نفس پر کنٹرول رکھیں گے، تو اس وقت اس گناہ سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ نفس پر کنٹرول رکھنا دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، بلکہ انسان کئی قسم پریشانیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ نفس آپ کو برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور آپ جب اس پر کنٹرول رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، تو آپ کئی قسم کی پریشانیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نفس کو قابو میں رکھے اور کنٹرول میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں اور نفس کے خلاف لڑے، نفس کی تابعداری نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔